دین میں سیاست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ کفار کی سوچ اپنا لیں، سیاست کے اندر کفار کے اصول کو لے آئیں۔ دین کے اپنے اصول ہیں سیاست کے، وہ تو آپ سنائے نا کبھی، صرف اتنا کہہ دینا دین میں سیاست ہے اور نقش قدم کفار کے۔ تو یہ جو سوچ ہے سیاست کے اندر گورنمنٹ کے معاملے میں کہ سلیکشن جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ڈیموکریسی کی سوچ ہے۔ ڈیموکریسی کا راستہ ادھر ہے، اسلام کا راستہ ادھر ہے۔ اسلام کے اندر سلیکشن ہے، ہاں سلیکشن کون کرے گا؟ عوام الناس نہیں کرے گی، سلیکٹ کریں گے اہل الحل والعقد، جو لوگ ملک کے امور چلانا جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جس طرح گھر میں کوئی سربراہ فوت ہو جاتا ہے تو بچے اٹھ کر تو نہیں کسی کے سر پہ پگڑی باندھ دیتے، کون باندھتے پگڑی؟ کہ اس سربراہ کے بعد اب یہ سربراہ ہے گھر میں، سب کو چاہیے کہ اس کو بڑا سمجھیں اور اس کی فیصلے اس سے کروائیں اپنے آپس کے جھگڑوں میں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، پگڑی باندھتے ہیں۔ گھر کے بچے اور عورتیں اٹھا کر پگڑی باندھ دیتی ہیں، کون باندھتا ہے؟ وہ لوگ جو خود پگڑی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے برادری میں، وہ باندھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے کہ وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کا دور دور نبوت ہے، آپ کا دور دور نبوت ہے۔ اس دور میں اسلامی حکومت بھی ہے اور وہ حکومت دور نبوت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ایک امتی کو مقرر کیا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں واضح الفاظ کے ساتھ بتا دیا کہ ان کے علاوہ کوئی خلیفہ بن نہیں سکتا، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلیکٹ کیا گیا، صحابہ کرام نے سلیکٹ کیا، کس بیس پر کیا؟ ایک ہوتا ہے کہ خود مشورہ کر کے اہل الحل والعقد جو سربراہان ہیں وہ فیصلہ کرتے کہ یہ قابل ہیں، ان کو سلیکٹ کر لو۔ اس سلیکشن کی بیس کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو وقتاً فوقتاً آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں فرمائے تھے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کسی اور کو سلیکٹ کیا جا سکے۔ تو اتنی جہالت ہمارے ہاں عام کر دی گئی ہے سیاست کے نام پر کہ سلیکشن اور سلیکٹ کرنے کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری سازش، جو بڑی سازش جو ہماری سیاست کے اندر داخل کی گئی ہے، ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ جو جرنیل ہوتے ہیں اور افواج ہوتی ہیں ان کا کام سیاست سے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق صرف بارڈر پر ہے، ان کا تعلق چوکیوں پر کھڑا ہونا ہے، ان کا کام سیاست سے نہیں ہے۔ یہ ہماری سیاست کے اندر، مسلمانوں کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اسلام کی ایسی کوئی سوچ نہیں، بلکہ اسلام میں ایک حکمران اگر نہ چاہتے ہوئے بھی مسلط ہو جائے تو اس کو اس کی قوت کی بیس پر تسلیم کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیس ہے وہ سلطہ ہے، قوت، فوجی طاقت، عسکری طاقت کی بیس پر ایک آدمی اگر مسلط ہو جاتا ہے
نہ چاہتے ہوئے بھی تو وہ مسلمانوں کا امیر قرار پاتا ہے۔ سلیکشن کے علاوہ جو دوسرا کسی حاکم کو امیر ماننا فرض ہو جاتا ہے آنن فانن اچانک، وہ اس کی تلوار ہے، اس کی عسکری قوت ہے، ورنہ کوئی قبیلہ ایسے عسکریت الگ اور بزرگیت الگ، کسی کو بزرگ سمجھ کے کوئی امیر بنا لیتا ہے۔ یہ صرف خلافت راشدہ میں ہوا ہے، اس کے بعد کہیں نہیں ہوا کہ کسی کو بزرگ سمجھ کر، صحابی سمجھ کر، نیک سمجھ کر حاکم بنا لیا وہ لوگوں نے۔ یہاں تو اپنے سیاسی تنظیموں میں دیکھ لیں کتنی بغاوتیں ہوتی ہیں، اپنے امیر کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، جو عالم دین بھی ہوتا ہے ان کی نظر میں، اپنے علماء کو امیر نہیں بناتے، جس کے بعد تھوڑی سی طاقت آ جائے گنڈوں کی، گنڈا گردی کی، اس کو امیر بناتے ہیں تنظیموں میں۔ یہ تو ملکی سطح کی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس عسکری قوت ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلطنت یعنی انتظامی امور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیڑیاں یہ بھی سیاست کے نام پر ہمارے دشمنوں نے ہمارے اندر ڈالی ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے جو چوٹی کے صحابہ تھے، جرنیل قسم کے صحابہ تھے، انہوں نے سلیکٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنا پر، نص جلی کی بنا پر۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو شرعی طریقہ ہے،